ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہے کہ پانی جو ہے کھانے کے شروع میں پینا شفا ہے، اور درمیان میں پینا دوا ہے، اور آخر میں پینا وبا ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے حدیث شریف کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات جو ہم سمجھتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان کے معاملات کی وجہ سے اس کو پانی آخر میں پینا وبا بھی ہوتا ہے، اور آخر میں پینا اس کے لیے دوا بھی ہوتا ہے۔ نہ پانی شروع میں پینا شفا ہے، نہ آخر میں پینا وبا ہے۔ اب ایک آدمی خشک روٹی کھا لے تو اس کو آخر میں کھانے کے بعد پیاس لگ رہی ہے، اگر آپ اس کو پانی نہیں دیں گے تو ہو سکتا ہے اس کی جان چلی جائے۔ تو اب آپ بتائیں اس کے لیے پانی پینا حیا ہے یا وبا ہے؟ یقیناً اس کے لیے پانی پینا حیا ہے، اس کے لیے پانی پینا بہتر ہے۔ اگر وہ پانی نہیں پیے گا تو اس کی ہو سکتا ہے اس کی جان چلی جائے، اس کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے۔ تو بہت ساری چیزیں جو حدیث میں ہم سنتے ہیں اور سن کے جو ہے ہم اس کو آگے بیان کرنا اور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایک ہی حکم کے لیے جو ہے نا ایک حدیث میں آیا ہے کرو، ایک حدیث میں آیا ہے نہیں کرو۔ اب یہ حیت کی ساتھ ہوتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ اور ہوتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ اور ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کی حیت کو، اس کے پس منظر کو دیکھ کے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہوتا ہے، اور کسی کو کسی کام کو کرنے سے منع کیا ہوتا ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا غلط فہمیوں میں ہم شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم جو ہے نا گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے نا استاد کے ہونے کا اور شیخ کے ہونے کا اور بڑوں کا ہونے کا اور کسی حدیث کے سن کے کسی سے سمجھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اسی لیے تو آتی ہے کہ تاکہ ہمیں جو ہے نا ہم کسی اپنے بڑے سے، اپنے استاد سے سن کے حدیث کو سمجھیں۔ اب مزے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، کسی عام آدمی کی کوئی دوائی لکھ کے دے دے، اگر کوئی وہ نہیں پیے گا، کہ نہیں بھائی تجھے کیا پتا، تو کوئی غلط دوا لکھ کے دے دے، اس سے میں پی لوں اور میرے لیے مسئلہ ہو جائے۔ لیکن دین کے معاملے میں ہر الو چلو نتھو گہرے سے جو ہے نا ہم جو سنتے ہیں اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے نہیں بھائی، دین کے معاملے میں بھی جس طرح ہم ڈاکٹر سے جس نے جو ہے نا صحیح طریقے سے میڈیکل کا کورس کیا ہو اور اس نے ڈگری لی ہو، اس کی ہم سند دیکھتے ہیں، اس کے بعد جب ہم اس سے ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں جب ہمیں اطمینان ہوتا ہے، اسی طرح دین کے معاملے میں بھی ہمیں کسی دیندار آدمی جو پڑھا لکھا ہو، عالم ہو، حافظ ہو، قرآن حدیث کو صحیح سے سمجھتا ہو، ہم اس کی بات کو لے کے عمل کریں۔ ہر کسی بندے کے جو ہے نا ہر کوئی آ کے دین کی بات جو ہے نا وہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، ہم اس کی بات پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسی بات نہیں، غلط بات، اس سے گمراہی پھیلتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن تک پڑھنا نہیں آتا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ان کو قرآن تک پڑھنا نہیں آتا، لیکن ہم اس کی بات کو سن کے جو ہے نا ہم اس کو دلیل کے طور پہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو حدیث کی عبارت پڑھنی نہیں آتی، حدیث کی عبارت جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے وہ بغیر زبر زیر پیش کے ہے۔ قرآن تو ماشاءاللہ زبر زیر پیش کے ساتھ ہے، لیکن حدیث جو ہمیں بخاری مسلم کی جو حدیث ہے وہ بغیر زبر زیر پیش کے ہم مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، آپ جا کے دیکھ لیں۔ لیکن لوگ ایسے ہیں کہ ان کو حدیث کی عبارت پڑھنی نہیں آتی، حتیٰ کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کو غلط پڑھتا ہے، لیکن وہ حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے اردو ترجمہ دیکھ کے، اور ہم اس کی بات پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو سمجھاؤں تو آپ کو اچھے سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شہد کے بارے میں فرمایا ہے فیہ شفاء للناس، کہ تمہارے لیے شہد میں شفا رکھا ہے۔ اب ایک آدمی شہد پیتا ہے اور اس کے بعد جو اس کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی اس شہد سے تو مجھے شفا نہیں ملی، اس سے تو مجھے نقصان ہو گیا، تو ہم اس کو کیا کہیں، بھائی تو ناس نہیں تو خناس ہے۔ یعنی تجھے جو قرآن میں ناس کہا ہے کہ فی شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، تو اس میں جو ہے نا انسانوں میں نہیں آتا، تو انسان سے باہر ہے۔ تو بات ایسی نہیں ہے، بات یہ کہ ایک آدمی کو اگر گرمی لگی ہوئی ہے تو اگر آپ اس کو شہد پلا دے تو شہد کے ساتھ وہ ٹھنڈا پانی پلا دے تو اس کی گرمی دور ہو جائے گی، اور ایک آدمی کو اگر سردی لگی ہوئی ہے تو اس کو شہد پلا دیں اور شہد کے ساتھ تھوڑا گرم پانی پلا دیں تو اس کی جو ہے سردی دور ہو جائے گی۔ تو اصل شفا تو شہد کی وجہ سے، لیکن اس کے ساتھ کچھ ملا کے دیں گے تو شفا ہے نا۔ اب ایک آدمی کا خشکی کا مسئلہ ہے تو اس کو شہد کے ساتھ تھوڑا سا مکھن دے دیں تو تر و تازگی آ جائے گی اس کے دماغ کے اندر، اس کے جسم کے اندر۔ اب اسی طرح کھجور کا مسئلہ، اگر آپ کھجور تر و تازہ کھائیں گے تو اس سے جو ہے نا آپ کے اندر تری پیدا ہوگی، اور آپ اسی کھجور کو اگر آپ خشک کر کے کھائیں گے تو آپ کے اندر خشکی پیدا ہوگی۔ تو اسی طرح جو مچھلی کے بارے میں کہتے ہیں مچھلی گرم ہے، حالانکہ مزے کی بات یہ ہے کہ مچھلی جتنے گرم ملک ہوتے اس میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، مچھلی کے ساتھ تری بھی ہے، اس کے اندر
تر و تازگی بھی ہے، اس کے اندر تری پن بھی ہے، صرف خشکی اور گرمی نہیں ہے. مچھلی کھانے سے بہت سے جو ہے نا آپ کے اندر تری پن اور بہت سے جو ہے نا تراوٹ پیدا ہوتی ہے. تو یہ ساری باتیں سمجھنے کے ساتھ تعلق ہے. کسی کی بات کو سن کر فوراً اس پہ جو ہے نا ہم دلیل کے طور پہ پیش کرنا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. قرآن و حدیث میں بہت سی جگہوں میں ایک چیز کرنے کا حکم ہے اور بہت سی جگہوں میں نہ کرنے کا بھی حکم ہے. اب ہم مثال کے طور پر التحیات پڑھتے ہیں. ہم اگر 4 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں پہلی 2 رکعت کے بعد بیٹھنا ہے. اب التحیات اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ پڑھ کے ہمیں کھڑا ہونا ہے. اگر ایک آدمی تھوڑی دیر اور بیٹھ کے اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لے تو فقہی طور پہ اس کے اوپر آخری رکعت میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے. اب کوئی آدمی کہے کہ بھائی یہ کیا بات ہے، میں نے تو درود شریف ہی تو پڑھا ہے، کوئی غلط کام تھوڑی نہ کیا ہے، تو مجھ پہ سجدہ سہو کیوں واجب ہے؟ تو بھائی اصول و ضوابط ہے، ضابطہ ہے. ایک چیز کے اندر شریعت نے حد بندی کی ہے، شریعت نے اصول و ضوابط بتایا ہے، اسی ضوابط کے مطابق ہمیں چلنا ہے. ہاں ایسی بات نہیں کہ جو چیز سمجھ میں آئے جیسے سمجھ میں ہم ایسے عمل کرنا شروع کر دیں اور اس حدیث کو بیان کرنا شروع کر دیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے.